الحمدللہ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 37 سے 41 تک پڑھیں گے۔ فمن اظلم ممن افترى على الله الكذب او كذب بآياته اولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب۔ پس من کون، اظلم بڑا ظالم، کون بڑا ظالم ہے، ممن اس شخص سے، افطرا جو گھڑتا ہے، اللہ اللہ پر، کاذبا جھوٹ۔ آج کے سبق میں اللہ رب العزت جس طرح پیغمبر پر وحی نازل ہو تو جو لوگ اس پر ایمان لے آتے ہیں، ایک تو وہ خوش نصیب گروہ ہوتا ہے اور دوسرا وہ بد نصیب ہوتا ہے کہ جو پیغمبر کی وحی پر نازل ہونے والی وحی پر ایمان نہیں لاتے، بلکہ اپنی خواہشات کا دین جو باپ دادا سے چلا آ رہا ہے آنکھیں بند کر کے تقلید کرتے چلے جاتے ہیں۔ ان کا اللہ تعالیٰ بتائیں گے کہ وہ زندگی میں رزق کیسے پاتے ہیں، اور جب زندگی کی مہلت ختم ہوتی ہے فرشتوں سے ان کی کیا بات ہوتی ہے، اسرائیل سے، اور آخر پہ ان کا انجام کیا ہوگا، اور پھر دوزخ میں وہ کیا باتیں کرتے ہیں۔ یہ سارا آج علم الغیب سے پردہ اٹھایا جا رہا ہے۔ اللہ غیب کی خبریں نبی کریم کو دے رہے ہیں اور نبی کریم امت کو بتا رہے ہیں۔ تو فمن پس کون، اظلم بڑا ظالم ہوگا، ممن اس شخص سے، افطرا جو افطرا کرتا ہے، گڑھتا ہے اپنے پاس سے، اللہ اللہ پر، کاذبا جھوٹ۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی آسمانی کتاب پہ وحی نہیں آئی لیکن وہ کہتا ہے دین سمجھ کے کہ یہ اس پہ کرتا چلا جاتا ہے، اللہ اس سے راضی ہے۔ او کذبا یا جھٹلا دیتا ہے، بآیات ہی اس کی آیات کو، اللہ کی نازل ہونے والی آیات کو جھٹلا دیتا ہے، ان پہ عمل نہیں کرتا۔ اللہ کہتا ہے اولئک، یہ ایسے لوگ ہیں، ینالوہم ملے گا ان کو، نصیبہم ان کا نصیب، من الکتاب جو لکھا ہوا ہے، جو اللہ نے ماں کے پیٹ میں جب تھے تو اس کی جو عمر لکھ دی تھی، جو رزق لکھ دیا تھا، اور جیسے اس نے اعمال کرنے تھے وہ لکھ دیا، وہ نصیب دنیا میں پائے گا، وہ لکھا ہوا ہے۔ اس لیے کہ زمائش ہے نا، عمر بھی اللہ دے گا، رزق بھی دے گا، اور اعمال کا اختیار بھی دے گا، اس کی مرضی ہے وہی مانے یا اپنی من گڑت دین کرے۔ تو یہ اللہ کہہ رہے ہیں اولئک، یہ لوگ جو ہیں چاہے انہوں نے دین کو جھٹلا دیا ہے لیکن ینالوہم ان کو ملتا رہے گا، نصیبہم ان کا نصیب، ان کا حصہ، من الکتابی جو اللہ نے لکھا ہوا ہے، حتیٰ زندگی گزاریں گے، آخری لمحہ آئے گا یہاں تک کہ اذا جاءتہم جب آ جائیں گے ان کے پاس، رسلنا ہمارے رسول۔ یہ رسول جو ہے نا کئی بار فرشتوں کے لیے بھی اللہ یہ لفظ استعمال کرتے ہیں، بھیجے ہوئے، تو یہاں مراد فرشتے ہیں۔ جب آ جائیں گے ان کے پاس رسولنا ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے، یتوفونہم وہ ان کو فوت کریں گے، یتوفونہم وہ ان کو فوت کریں گے، ان کی روح کو قبض کر لیں گے، ان کی دنیا کی لکیر جو ہے وہ اس کو ختم کر دیں گے۔ قالو اور ساتھ کہیں گے، اینا کہاں ہیں، ما وہ، کن تم تھے تم، تدعون جن کو پکارتے، جن سے دعائیں کرتے، من دون اللہ اللہ کے سوا
تم وہی کو تو مانتے نہیں تھے قرآن، ان کے علاوہ جو بزرگوں کو تم مانتے تھے، جن کے جا کے نیچے بیٹھ کے نذرانے پیش کرتے تھے، وہ کدھر ہیں؟ ایسے مشکل وقت کیا ہے کہ تمہاری روح کھینچی جا رہی ہے، تو ان کو بلاؤ، فرشتے یہ ان سے بات کریں گے، اینا کہاں ہیں؟ یہ اللہ پاک کہہ رہے ہیں سچی بات ہے، ما کنتم کہاں ہیں، تدعون جن سے تم دعائیں کرتے تھے، من دون اللہ اللہ کے علاوہ، قالو تو وہ جواب دیں گے جو باپ دادا کے دین پہ چلنے والے ہیں، کہیں گے دلو گم ہو گئے، انا ہم سے ہمیں نظر نہیں آ رہے، وہ تو بالکل ہم سے گم ہو گئے ہیں، وشاہدو اور ہم شہادت دیتے ہیں، مرنے والا خود کہے گا ہم شہادت دیتے ہیں، لا خلاف انفسہم اپنی جانوں پر ہم خود شہادت دیتے ہیں، انہم بے شک وہ کانو تھے کافرین کافر، بے شک وہ پیغمبروں کی وحی کا انکار کرنے والے تھے۔ قالا پھر اللہ کہے گا یہ تو پھر کافر ہو کے مر گئے نا، تو اب اگلا لمحہ شروع ہو گیا قیامت والا، تو کافروں کے لیے کوئی ترازو نہیں ہوگا۔ قالا اللہ فرمائیں گے ادخلو داخل ہو جاؤ، فی میں اممن یہ امت کی جمع ہے گروہ، اپنے گروہ میں شامل ہو جاؤ، دنیا میں جن کے جھنڈے لے کے چلتے تھے، جن کے نام لے لے کے زندہ ہوتے تھے، اللہ کا نام لینے سے تکلیف ہوتی تھی تمہیں، تو فی اممن ان امتوں میں داخل ہو جاؤ، ان گروہ میں داخل ہو جاؤ، قد خلت جو داخل ہو گئی ہیں، گزر گیا اس کا معنی ہوتا ہے پہلے داخل ہو گئی ہیں، جو داخل ہو گئی ہیں، من قبلکم تم سے پہلے، من الجن جنوں میں سے بھی، والانس اور انسانوں میں سے بھی، جو گروہ تمہارے ہیں تمہارے جیسے وہ پہلے داخل ہو گئے ہیں، وہ پوچھیں گے کدھر؟ اللہ کہے گا فی النار آگ میں، تم آگ میں داخل ہو جاؤ، کلما اب وہاں کی بات چیت بھی اللہ بتا رہے ہیں، جب بھی داخلت داخل ہوگا امتن کوئی گروہ بھی جب داخل ہوگا، لعنت وہ لعنت بھیجے گا، پھٹکار بھیجے گا، اختاہا اپنی بہن پر، اخت بہن کو کہتے ہیں اپنے جیسی بہن، جس طرح بہن بھائی کا رشتہ ہوتا ہے پیار والا، ایسے دنیا میں وہ بزرگوں کے گیت گاتے تھے، وہاں ایک دوسرے کے خلاف ہو جائیں گے، جتنے یہاں عقیدت مانتے اتنے وہاں اللہ کہتے ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے، تو وہ اپنے جیسے دوسرے جو پہلے موجود ہیں ان سے کہیں گے اختاہا، یعنی ان کی جو پہلی امت وہاں پہنچ گئی ہے ان کو کہیں گے حتیٰ، یعنی ان پہ لعنت بھیجیں گے، حتیٰ یہاں تک کہ عزت دارا کو، یہ میں نے بتایا تھا جس طرح جنت میں درجات ہوتے ہیں نا، اوپر بندے چلے جاتے ہیں، تو جہنم کے درکات ہوتے ہیں، نیچے کی طرف سارے چلے جاتے ہیں، تو جب وہ سارے کے سارے نیچے پہنچ جائیں گے، فیہا جہنم میں جمیعاً سب، جب وہ سب کے سب جہنم میں نیچے جمع ہو جائیں گے، قالت اب اللہ ان کی گفتگو سناتے ہیں، قالت کہیں گے، اخراہم یہ اخرا ہوتا ہے آخر پہ، جیسے ہم بولتے ہیں بعد والے، جو بعد میں جا رہے ہیں وہ کہیں گے لے اولاہم اپنے اول جانے والوں پہلے جانے والوں سے، بعد والے اپنے جو پہلے وہاں موجود ہیں ان سے کہیں گے، ان کے بارے میں کہیں گے ربنا اے ہمارے رب، آؤلائے یہ ہیں وہ لوگ، اضلونا جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا ہے، اس وقت وہ کہیں گے، چونکہ بڑوں کی وہ مانتے تھے باپ دادا کی، تو باپ دادا جو ہے نا وہ ان سے پہلے تھے نا، اس لیے بعد والے پہلی نسل والوں کے بارے میں کہیں گے اے ہمارے رب یہ بیٹھے ہوئے ہیں، اضلونا انہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا، فآتیہم ان کو عطا کر، ان کو دے، عذاباً عذاب ضعفاً دگنا، اللہ انہوں نے ہمیں گمراہ کیا ہے، ان کو کم از کم دونا عذاب تو دینا، خود بھی گمراہ تھے ہمیں بھی گمراہ کیا ہے، من النار آگ سے، ان کو آگ کا دگنا عذاب کر دے۔ دیکھیں عقیدت مند ایک دوسرے کے وہی کو نام ماننے والے، ان کو اللہ وہ آپس میں اب یہ بات کر رہے ہیں، اللہ جواب دے گا قالا، اللہ فرمائے گا لکلن ہر ایک کے لیے، ان کے لیے بھی تمہارے لیے بھی، ضعفاً دگنا عذاب ہے، ہر ایک کے لیے دگنا عذاب ہے، کیوں بھئی انہوں نے گمراہ کیا، تم نے آنکھیں بند رکھی،
اللہ نے آنکھیں دیں، دماغ دیا، قرآن پاک تمہارے گھر تھا، تم نے اس کو کھولا تک نہیں، تو تم بھی اندھے بن کے تقلید کرتے رہے تو تمہارے بعد والے بھی تو تمہاری تقلید ہی کرتے رہے نا۔ اگر تم جاگ جاتے تو تمہاری بعد والی نسل بھی جاگ جاتی، لہٰذا انہوں نے تمہیں گمراہ کیا، تم نے اپنے بعد والوں کو گمراہ کیا، لہٰذا تمہارے ساروں کے لیے دگنا عذاب ہے۔ وَلَٰكِن لَا تَعْلَمُونَ، لیکن تمہیں نہیں پتہ کہ تمہاری وجہ سے تمہارے بعد والے کتنے گمراہ ہوئے ہیں، کہ ہمارے باپ دادا ایسے کرتے آ رہے ہیں، لہٰذا آنکھیں کھولنی چاہیے۔ اب اللہ پھر آگے کہتے ہیں وَقَالَتْ، اب کہیں گے، ان کا بھی تو واقعہ ہے نا، جو پہلے چلے گئے ہیں وہ بھی ان کے بارے میں کچھ کہیں۔ وَقَالَتْ کہیں گے اولاہم، جو اول داخل ہوئے ہیں، جو پہلے چلے گئے ہیں، لِأُخْرَاهُمْ، بعد والوں سے، جس طرح بعد والوں نے پہلے بات کیا، پہلے والے بعد والوں سے کہیں گے فما کانا، فا پس ما نہیں، کانا ہے، لکم تم کو، علینا ہمارے اوپر، من فضل کوئی فضیلت، تم ہم سے افضل کیسے ہو، ہمارا عذاب ڈبل کہہ رہے ہو، تم بھی تو ہم جیسے ہی ہو نا۔ قرآن میں دوسری جگہ پہ بڑی وضاحت آتی ہے، وہ کہیں گے ہمارا تم پر کوئی زور نہیں تھا، تم بھی ایسا دین چاہتے تھے کہ کچھ محنت نہ کرنی پڑے، بدمند مسکل اندر زبانی وہ ٹافیاں بانٹ دی اور بخشش کا سما ہو گیا، یعنی جہاں محنت کرنی پڑے وہ نہیں کرتے۔ ہم نے تم پر کوئی زبردستی، تم جیسا دین چاہتے تھے ہم نے ویسا کیا، ہم اپنی جیبیں بھرتے رہے، تم بعد والوں کی بھرتے رہے، یہ سارا بڑی وضاحت سے آتا ہے۔ وہ کہیں گے فما کانا لکم، نہیں ہے تمہارے لیے، لینا ہمارے اوپر، من فضل کوئی فضیلت، تم ہم سے ذرا بھی بہتر نہیں ہو، فذوقوا العذاب، پس چکھو عذاب تم بھی۔ اب یہ بزرگ کہہ رہے ہیں جو پیچھے ہیں ان والوں سے، جو رہنما ہیں، لیڈر ہیں، وہ کہہ رہے ہیں تم بھی عذاب چکھو، بما کنتم تکسبون، جو تم کسب کرتے رہے ہو نا اپنے کسبوں کا، تم بھی عذاب چکھو۔ اب جب اتنی باتیں ہو جائیں گی تو پھر اللہ تعالیٰ آخری فیصلہ سناتے ہیں، کہتے ہیں ان الذین کذبوا بآیاتنا، انا بے شک لوگوں سن لو، الذین وہ لوگ کذبوا جو جھوٹا کہہ دیتے ہیں، جھٹلا دیتے ہیں، بآیاتنا ہماری قرآن کی آیتوں کو، وہی کو جو میں اوپر سے بھیج رہا ہوں مالک، اس کو وہ جھٹلاتے ہیں، واستکبروا اور تکبر کرتے ہیں، اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں، جھکتے نہیں، اللہ کو بڑا نہیں مانتے، بڑا مانیں تو اللہ کے حکم کے سامنے سرنڈر ہو جائیں، سجدے گر جائیں، جھک جائیں، مان لیں۔ واستکبروا عنہا، اور ان ایتوں سے تکبر کرتے ہوئے انکار کرتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے لا تفتحوا، لا نہیں، تفتحوا کھولے جائیں گے، یہ اللہ مفتح لابواب رحمتی کا، وہ اسی سے ہے مفتح کھولنا، لا تفتح نہیں کھولے جائیں گے، لہم ان کے لیے، ابواب دروازے، السماء آسمان کے، ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے۔ اس کا مطلب ہے انہیں مرنے کے بعد کوئی عزت نہیں دی جائے گی، کوئی بلندی نہیں جائے گی۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ مسند احمد کی حدیث ہے، کہتے ہیں کہ ایک انصاری کے جنازے میں ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گئے تو بھی قبر تیار نہیں ہوئی تھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے، ہم بھی آپ کے ہاتھ سے پاس بیٹھ گئے، آپ کے ہاتھ میں چھڑی تھی، آپ زمین پہ نہ ایسے زمین کو کریدنے لگے، پھر آپ نے فرمایا لوگو قبر کے عذاب سے اللہ سے، قبر کے عذاب کی اللہ سے پناہ مانگا کرو۔ 3 بار آپ نے یہ کہا قبر کی عذاب سے اللہ کی پناہ مانگو، اور پھر آپ نے اپنے سار مبارک کو اوپر اٹھایا اور کہا جو لوگ انکار کرتے ہیں اللہ کی آیات کا، جب ان کی یہ زندگی ختم ہوگی، آخرت کا سفر ہوگا، تو اس وقت فرشتے کالے چہروں والے وہ پوری جماعت کی صورت میں آ جاتے ہیں اور حد نظر تک بیٹھ جاتے ہیں جدھر اس کو نظر آ رہے ہوتے ہیں، اور پھر عزرائیل آتے ہیں ملک الموت، اس کے سر کے پاس بیٹھ جاتا ہے اور کہتے ہیں خبیث روح نکل باہر، اللہ کے غصے اور غضب کی طرف چال، تو وہ اندر چھپتی ہے، وہ اس کو ایسے کھینچ کے نکالتا ہے جیسے لوہے کی کانٹے دار سیخ ہو اور وہ گیلی اون کے اندر پھنسی ہو، تو جس طرح وہ سیخ کو کھینچا جاتا ہے ایسے وہ اس کی روح کو کھینچ کے باہر نکالتا ہے، اور فوراً وہ کالے چہرے والے اس کو پکڑ لیتے ہیں، ان کے پاس ٹاٹ ہوتے ہیں، اس میں وہ روح لپیٹ کے بھاگتے ہیں آسمان کی طرف، تو اور اس کی اتنی بدبو ہوتی ہے
جتنی دنیا میں کسی بڑے سرانڈ مردار کی ہوتی ہے، یہ پھیلتی جاتی ہے، جدھر سے گزرتے ہیں فرشتے اس کی بدبو سے اپنے منہ کو بند کرتے ہیں، یہاں تک کہ جب دروازہ آسمان کا کھٹکھٹایا جائے گا تو پوچھا جائے گا کون ہے، تو کہیں گے فلاں بن فلاں ہے، تو دروازے نہیں کھولے جائیں گے، اس کی روح کو نیچے پٹک دیا جائے گا اور وہ نیچے سجین میں چلی جائے گی۔ اس لیے عذاب قبر سے بھی پناہ مانگا کرو۔ پھر آپ نے یہ آیت پڑھی تھی، ان الذین کذبوا بآیاتنا، بے شک جو اللہ کی آیات کا ان کو جھوٹا کہتے ہیں، واستکبروا عنہا، اور اس سے تکبر کرتے ہوئے توجہ نہیں دیتے، لا تفتح لہم ابواب السماء، ان کے لیے آسمان کے دروازے کھلتے ہی نہیں ہیں، نہیں کھولے جائیں گے۔ جب دروازے نہیں کھولیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ ولا یدخلون، اور نہ وہ داخل ہو سکیں گے الجنت، جنت میں، حتیٰ یہاں تک کہ یالجا گزر جائے، الجمل اونٹ، فی سم میں ناکے میں، الخیاط سوئی، یہاں تک کہ سوئی کا جو نکا ہوتا ہے اس میں سے اونٹ گزر جائے گا، لیکن وہ جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ اتنا ناممکن ہے ان کا جنت میں جانا، جس طرح دنیا میں سوئی کے نکے سے اونٹ کا گزرنا ناممکن ہے، ایسے جنت میں جانا ان کا ناممکن ہے۔ وَكَذَلِكَ، اللہ کہتا ہے ایسی ہی نجزی، ہم جزا دیتے ہیں، سزا دیتے ہیں، المجرمین، مجرموں کو۔ اللہ کی آیات کو نہ پڑھنا، نہ سمجھنا، نہ عمل کرنا یہ جرم ہے، ایسے مجرموں کو اللہ تعالیٰ سزا دیں گے۔ آخری آیت ہے لہم، پھر ظاہر فیصلہ تو ہو گیا، لہم ان کے لیے، فی جہنم، جہنم میں، من جہنم، ان کے لیے جہنم میں، مہاد، مہاد کہتے ہیں بستر کو جو نیچے بچھایا جاتا ہے، اس کو آپ بیڈ کہہ لیں، پلنگ کہہ دیں، تلائی کہہ دیں، ان کی جو تلائی ہے، جو بیڈ ہے نیچے لیٹنے والا بچھونا جس کو ہم بولتے ہیں، بچھایا جاتا ہے، وہ کہ لہم ان کے لیے، فی من جہنم، جہنم سے، مہادن بچھونا ہوگا، ومن فوقہم، اور ان کے اوپر بھی، غواشن، یہ غاشیہ کی جمع ہے، غاشیہ کہتے ہیں ڈھانپ لینے والے، ہمارے ہاں جس کو رضائی کہتے ہیں، یعنی ان کے نیچے بھی جہنم کی آگ ہوگی، ان کے اوپر جو اوڑھیں گے وہ بھی جہنم کی آگ ہو، غاشیہ جو ان کو ڈھانپ لے گی، غواشن ان کے اوپر بھی جہنم کی آگ کی ہوگی جو ڈھانپ لے گی، اور خود بھی وہ آگ کی طرح جل رہے ہوں گے۔ وَكَذَلِكَ، اللہ کہتا ہے اسی طرح نجزی، ہم سزا دیں گے الظالمین، ظالموں کو، زیادتی کرنے والوں کو ہم ایسی سزا دیں گے۔ اللہم اجرنا من النار۔ ایک بار اس سبق کو دہراتے ہیں، فمن اظلم، کون بڑا ظالم ہے، ممن افترا علی اللہ الکاذب، جو اللہ کے اوپر جھوٹ گڑتا ہے، یعنی خیش اپنی کرتا ہے لیکن اللہ کا دین سمجھ کے لگا رہتا ہے، او کذب بآیاتہ، یا ہماری آیات کو بھی جھٹلا دیتا ہے، اولئک، یہ ایسے لوگ ہیں، ینالوہم، ان کو ملتا رہے گا، نصیبہم، ان کا نصیب، ان کا حصہ، من الکتاب، جو اللہ نے لکھا ہوا ہے اس میں سے ان کو ان کا نصیب ملتا تو رہے گا دنیا کی زندگی میں، حتیٰ یہاں تک کہ اذا جاءتہم رسلنا، جب آئیں گے ان کے پاس ہمارے فرشتے، یتوفونہم، ان کو فوت کر دیں گے، ان کی روح قبض کر لیں گے، قالو، تو وہ ان سے پوچھیں گے، اینا، کدھر ہیں، ما کنتم، جن کو تھے تم، تدعون من دون اللہ، اللہ کے سوا پکارا کرتے تھے، یہ اللہ کے سفارشی ہیں، یہ اللہ کے آگے بڑے پہنچے ہوئے ہیں، کدھر ہیں وہ سارے؟ قالو، تو جواب دیں گے، دھلو، غائب ہو گئے، انا، ہم سے کوئی بندہ بھی نہیں آیا ہماری مدد کے لیے، سب غائب ہو گئے، وشاہدو، تو مجبور ہو کے گواہی دیں گے، علی انفسہم، اپنی جانوں پر وہ گواہی دیں گے، انہم کانوا کافرین، بے شک ہم انکار کرنے والوں میں سے تھے۔ تو جب یہ بات اللہ کہے گا، ادخلوا، داخل ہو جاؤ، فی امم، ان گروہ میں داخل ہو جاؤ، قد خلت، جو داخل ہو گئے، من قبلکم، تم سے پہلے، من الجن والانس، یعنی شیطانی گروپ سارا، جن بھی اور انسان بھی داخل ہو گئے، فی النار، جہنم میں داخل ہو جاؤ، آگ میں، کلما داخلت، جب بھی داخل ہوگا، امتن، کوئی گروہ، لعنت،
وہ لعنت کرے گا اختاہا اپنے جیسی پہلی جو گروہ ہے اس پر لعنت کرے گا، یعنی اپنی بہن، امت مؤنث لفظ ہے نا اسی لیے اس کے لیے مؤنث آیا اختاہا، اپنے جیسی پہلی امت پر لعنت کرتا ہوا داخل ہوگا، حتیٰ یہاں تک کہ عزت دارا کو جب وہ نیچے جمع ہو جائیں گے، فیا اس میں جمیعاً سب کے سب، جب سب جہنم میں چلے جائیں گے، قالت اس وقت کہیں گے اخراہم بعد والے، لے اولاہم اپنے سے پہلے جو آباء و اجداد ہیں ان سے کہیں گے، ان کے بارے میں کہیں گے ربنا اے ہمارے رب ہؤلاء یہ ہیں وہ بندے اضلونا جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا، فآتیہم پس ان کو دے عذاباً ضعفاً من النار ان کو آگ کا دگنا عذاب دے، قال اللہ کہے گا لکل ہر ایک کے لیے ضعفاً دگنا عذاب ہے، ولیکن لا تعلمون لیکن تمہیں علم ہی نہیں ہے کہ تم خود آنکھیں کھولی نہیں تھی تمہارے بعد تمہیں دیکھ کے لوگ گمراہ ہوئے ہیں کہ فلانے ایسے کرتے تھے فلانے ایسے کرتے تھے، وقالت پھر کہیں گے اولاہم جو پہلے والے ہیں جو بزرگ ہیں وہ کہیں گے لأخراہم بعد والوں سے، لیڈر اپنے ماننے والوں سے کہیں گے فما کان لکم وہ پس نہیں ہے تم کو لینا ہمارے اوپر من فضل کوئی فضیلت، تم کو ہم پر کوئی فضل کام نہیں کام تم نے کیا ہو، کیونکہ تم بھی تو اپنے فائدے کے لیے مانتے تھے، آسان سمے کے فذوقوا العذاب پر چکھو عذاب بما کنتم تکسبون جو تم اپنے کسب کرتے تھے، اللہ نے تمہیں ذات پیدا کیا تھا، عقل دیا تھا، دماغ دیا تھا، قرآن گھر میں پڑھا ہوا تھا، تم اپنے کسبوں کا خود حساب چکھو۔ ان الذین کذبوا بآیاتنا اللہ فیصلہ کرتا ہے بے شک جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں، واستکبروا عنہا اور اس سے تکبر کرتے رہتے ہیں، لا تفتح نہیں کھولے جائیں گے لہم ان کے لیے ابواب السماء آسمان کے دروازے کھولے نہیں جائیں گے، ولا يدخلون الجنت اور نہ وہ داخل ہوں گے جنت میں، حتیٰ یہاں تک کہ یالج الجمل اونٹ داخل ہو جائے فی سم الخیاط سوئی کے ناکے میں اونٹ داخل ہو جائے، حتیٰ کہ یعنی یہ داخل ہو سکتا ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہوں گے، یہ معافرتاً کہا گیا کہ جس طرح یہ ناممکن ہے وہ بھی ناممکن ہے۔ وَكَذَلِكَ سن لو لوگوں ایسے ہی نجزی المجرمین ہم مجرموں کو سزا دیں گے، تو لہم فی من جہنم انہی کے لیے جہنم میں مہادا ان کا بستر بھی آگ کا ہوگا، من فوقہم ان کے اوپر جو ہے غواشن رضائی جو ہے ان کے اوپر اوڑھنا والی چیز وہ بھی آگ کی ہوگی، وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ ایسے ہی ہم ظالموں کو سزا دیں گے۔ اللہم اجرنا من النار سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔